نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ جتنا مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو عمل ہے، ان حضرات کے لیے ہے جو ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلے میں پریشان رہتے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے اوپر آ ہی جاتی ہے۔ ایسے حضرات کے لیے ایک بہت پیارا سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے میری گزارش ہے کہ خدا را نماز قائم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جتنا ہم مسلمان نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا پریشانیاں ہمارے اوپر آتی جا رہی ہیں۔ جتنا ہم ذکر اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اتنا ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور جتنا اللہ تبارک و تعالی کے کلام پاک سے، قرآن مجید سے دور ہو گئے ہیں، اتنا ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ پریشانیاں ایسے حل نہیں ہوں گی۔ پریشانیوں کا حل پیسہ نہیں ہے، پریشانیوں کا حل بڑا آدمی بننا نہیں ہے۔ پریشانیاں تب حل ہوں گی جب ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ہماری پریشانیاں تب حل ہوں گی جب ہم نماز کے قریب ہو جائیں گے، جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تب ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ رجوع کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے دوستو، آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، ان حضرات کے لیے ہے جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو مصلی کے اوپر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف۔ اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھنی ہے، جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے آخری سپارے کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ الاخلاص، جس کو قل هو اللہ احد بھی کہا جاتا ہے، آپ نے 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ 41 مرتبہ آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی مصیبت سر پہ آئی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور دور فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اکثر اوقات آپ دوستوں کا میسج آتے رہتے ہیں، پیغام آتے رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمارے وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ پیارے دوستو، آپ تمام دوستوں کے لیے میرا ایک میسج ہے، میرا ایک پیغام ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے یہ توجہ کی ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا کیا رزق حلال ہے؟ ہم جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، کیا حلال کا کھاتے ہیں، حلال کا پیتے ہیں؟ ہم جو کپڑا پہنتے ہیں، ہمارا وہ کپڑا حلال کے پیسوں سے خریدا ہوا ہے یا حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا ہے؟ جو ہم رزق کھاتے ہیں دن میں رات میں، کیا وہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں؟ اگر ہم حرام کھا رہے ہیں تو ہماری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اپنی کمائی کے اوپر توجہ دیں۔ کیا ہمارا پیسہ، دن میں کمانے والا پیسہ جو ہے، کیا وہ حلال ذریعے سے ہے یا حرام ذریعے سے ہے؟ تو جب ہم حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، دن بھر کمانے والا رزق جو ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ بات کڑوی ضرور ہے لیکن سچ ہے۔ اگر ہم حرام کما کر کھائیں گے تو ہماری نہ دعائیں قبول ہوں گی، نہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی، ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ حرام کے رزق سے جب بندہ پیٹ بھرتا ہے، حرام کا رزق جب کھاتا ہے، حرام کے پیسوں سے جب کمایا ہوا مال اپنے جان پہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، تو وہ کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، جب آپ حرام کا پیسہ اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو وہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں کبھی کام نہیں آئے گی، وہ اولاد کبھی آپ کی فرما بردار نہیں بنے گی۔ حرام کے پیسے، حرام کا رزق کما کر جو اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی اولاد کو حرام کا مال کھلایا ہے، حرام ذریعہ سے کما کر اپنی اولاد کو پالا پوسا بڑا کیا، تو وہ اس کی اولاد اس کی نافرمان ہوگی، کبھی فرما بردار نہیں بنے گی۔ تو پیارے دوستو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے، اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم دن کو جو کماتے ہیں وہ حلال ہے، یا ہم سارا دن محنت بھی کریں اور شام کو ہمارا رزق حرام ہو۔ تو پیارے دوستو، اس چیز سے پرہیز کریں، ان باتوں کے اوپر ذرا غور کریں، اکیلے بیٹھ کر سوچیں۔ یہ دنیا مختصر زندگی ہے میرے بھائیوں، ایک دن مر جانا ہے، پھر ایک ایک ذرے کا حساب دیں گے۔ یہ نہیں ہے یہاں پہ سردار ہے، ملک ہے، نواب ہے، کوئی بھی ہے، اس کو اللہ کے ہاں پیش نہیں ہونا ہے، پھر وہاں پہ مجبور ہوگا، وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ماں اپنی اولاد کے لیے، نہ اولاد اپنی ماں کے لیے، نہ بھائی بھائی کے لیے آئے گا، نہ باپ بیٹے کے لیے کام آئے گا، نہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کام آئے گا، بیٹا باپ کے لیے کام نہیں آئے گا۔ وہ ایسی ایک پیشی ہوگی، ایسی عدالت ہوگی میرے رب کی کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، ذرا اکیلے بیٹھ کر سوچیں کہ کیا ہوگا اس وقت جب اللہ کی پیشی ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے اپنے رب کو، کیا منہ دکھائیں گے؟ تو پیارے دوستو، آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، ان تمام سے میری التماس ہے، میری ایک اپیل ہے کہ خدا را اس زندگی کو ترجیح مت دیں، اس دنیا کو ترجیح مت دیں، آخرت والی جو زندگی ہے، آنے والی جو زندگی ہے، اس کو ترجیح دیں، اس کے لیے کچھ کریں، اس کے لیے کچھ کما کر جائیں، اپنی آخرت بنا کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے لیے کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔